آپ پریشان نہ ہوں، اس سے آپ دلگیر نہ ہوں، بلکہ یہ ان لوگوں کا سابقہ وتیرہ ہے کہ وہ لوگ سچے نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے بھی نبیوں کی تصدیق کی وہی کامیاب ہوئے، چاہے دنیا کے لحاظ سے امیر تھے یا غریب تھے، شہری تھے یا دیہاتی تھے، پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے، لیکن کامیاب وہی ہوئے ہیں جو سچے نبیوں کی تصدیق کرتے ہوئے زندگی گزار کے گئے۔ اور جن لوگوں نے سچے نبیوں کی تصدیق نہیں کی، وہ حکومت والے تھے یا دولت والے تھے، وزارت والے تھے یا کسی عہدے منصب والے تھے، وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور فرمایا ہر جی نے مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس نے دنیا میں آنکھ کھولی اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ دنیا کا ہر نقشہ ہے ہی مٹنے کے لیے، دنیا کا کوئی نقشہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، ہاں جس کا تعلق اس ذات باقی کے ساتھ بن جائے۔ یا باقی انت الباقی، اے اللہ تو ہی باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ اس باقی کے ساتھ دوستی لگا لو، اس باقی کا کہنا مان لو، اس باقی کی اطاعت و فرما برداری کر لو، پھر تم بھی باقی بن جاؤ گے، پھر تم پر بھی فنا نہیں آئے گی۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، تو بظاہر تو وہ مٹ گیا، مر گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اس کو مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ حیات جاویداں پا گیا ہے، اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ وہ اللہ باقی کے لیے کٹا ہے تو پھر اس کو اللہ نے باقی بنا دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ باقی رہنے والا بن جاتا ہے، پھر اس پر موت نہیں، وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا انبیاء کو گزرے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ہر نبی کا تذکرہ زندہ اور موجود ہے۔ نبیوں کو ماننے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نہ خاندان، نہ مال متاع، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دولت، نہ کوئی بظاہر حسن و صورت، لیکن آج بھی ہر مومن کے دل میں زندہ موجود ہے۔ ایک ایک صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے جتنا زیادہ قربانی دی، حق پر قربان ہوئے، آج بھی وہی دنیا کے اندر گویا زندہ موجود ہیں، اپنے تمام کردار اور اعمال سمیت موجود ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی یہاں دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے مر کے قبر میں مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ لیکن موت اگر ایمان والی ہو، موت اگر اسلام والی ہو، موت اگر کلمے والی ہو، موت اگر نیک اعمال والی ہو، تو پھر آگے جنت ہے۔ اور فرمایا جو بندہ بھی وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اللہ نے کتنی گارنٹی سے فرمایا فقد فازا، پکی بات ہے وہ کامیاب ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ پھر فقد فازا، اس کی تو کامیابی مقدر ہو چکی، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ اور ایسے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، جو رات گزری ہے جمعہ کی رات ہے، تو کل مغرب کے وقت سے اسلامی لحاظ سے جمعہ شروع ہو چکا ہے، کل مغرب کے وقت سے اور آج مغرب تک، یہ 24 گھنٹے رات اسلامی لحاظ سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس رات میں جو بندہ فوت ہوا بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو یہ بندہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا گیا، صرف اس نسبت سے کہ اللہ نے اس کو جمعے کی رات کی موت نصیب کی ہے۔ ایمان والا اگر جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے تو اس کی یہ فضیلت باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگرچہ اس کے اعمال اللہ نہ کرے کمزور بھی ہوں، گناہ گار خطا کار بھی ہو، لیکن اس کو عذاب قبر نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف جمعے کے رات کو مرا ہے
اور مرنا کوئی اختیاری تو نہیں ہے، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ مجھے کیا پتا کہ میں نے کب مرنا ہے، آپ میں سے کسی کو کیا پتا کہ کب مرنا ہے، لیکن جس کے مقدر میں جمعہ آ گیا، فرمایا وہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا، محفوظ ہو گیا۔ شرط اتنی ہے کہ ایمان کے ساتھ مرا۔ آگے جو حساب ہوگا ہوگا، لیکن عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر ہم جمعے کے دن کے آداب کی بجا آوری کریں، جمعے کے دن میں ایک ہے ہماری جان کا مرنا، ایک ہے کہ ہم ہر جمعے اپنی خواہشات کو مار دیں، ہر جمعے اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے ارمانوں کو، ہمارے دل کے اندر جو پتنی کیا کیا دنیا کی چاہتیں ہوتی ہیں، کیا کیا پتنی توہمات اور خواہشات ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کے دین کے سامنے ذبح کر دیں کہ وہ ہوگا جو میرے اللہ چاہیں گے، وہ ہوگا جو میرا دین چاہے گا، وہ ہوگا جو قرآن چاہے گا، وہ ہوگا جو میرا کلمہ بتائے گا، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ اپنی مرضی کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ میرے آقا جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، صحابہ سمیت جنگ لڑتے رہے ہیں، گھر سے باہر لڑتے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، گھروں کی طرف آ رہے ہیں، بظاہر جنگ سے امن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں رجعنا، واپس آ رہے ہیں ہم واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن فرمایا چھوٹی جنگ، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا، اپنی تمناؤں سے مقابلہ کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہی ہے جو اپنی خواہشات نفسانیہ سے لڑتا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جسم کے اندر سے غلط دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، غلط بولنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، غلط کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، غلط کمانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ غلط پنگا لینا، جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ ناجائز محبت کرنا، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ان خواہشات سے لڑتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا مجاہد یہ ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ عجیب، مولانا عباد اللہ سے اکثر فرماتے ہیں اپنے بیانوں میں کہ یہاں گاڑیوں کا فرق ہے، یہ امیر کی گاڑی ہے، یہ غریب کی گاڑی ہے، یہ فلاں کی لاکھوں والی ہے، اربوں والی ہے، کروڑوں والی ہے، لیکن میت اس چودھری صاحب کی بھی اسی ڈالے پہ جا رہی ہوگی جس ڈالے پہ اس کی مل کا مال جاتا تھا۔ میت اس چودھری صاحب کی، میاں صاحب کی، کارخانے مل کے مالک کی میت کس پہ جائے گی؟ قبرستان کی طرف میت جب جائے گی تو اس ڈالے پہ جا رہی ہوگی جس ڈالے پہ اس مل سے روزانہ مال لاد کے جایا کرتے تھے۔ چودھری صاحب کو وہاں بٹھانا چودھری صاحب کی توہین تھی، میاں صاحب وہاں بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج میاں صاحب کی چارپائی آخری سفر اسی ڈالے پہ ہوگا۔ ہزاروں والے سوٹ پہن لو یا لاکھوں والے سوٹ پہن لو، کفن تمہارا بھی وہی ہوگا جو تمہاری مل کے چوکیدار کا ہوگا۔ کفن کے اندر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہیں فلاں بندے نے، مجھے دوست نے بتایا کہ 30 لاکھ میں نے لگایا صرف اپنے واش روم پر، غسل خانے پر، تو میں نے اسے کہا ہے کہ آخری غسل تجھے اسی پھٹے پہ دیا جائے گا جس پھٹے پہ غریب کو غسل دیا جائے گا۔ آخری غسل کے وقت تجھے وہ واش روم، وہ غسل خانہ نصیب نہیں ہوگا، اس وقت تیرا غسل بھی اسی پھٹے پہ ہوگا جو مسجد سے اٹھا کے لایا جائے گا، جس پھٹے پہ غریب سے غریب کو نہلایا جاتا ہے۔ اور قبر کا سائز بھی برابر ہوگا، چودھری صاحب کی، میاں صاحب کی قبر بھی اتنا ہی ہوگی جتنا ایک غریب سے غریب کی قبر ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور فرمایا مسلمانوں تم دنیا میں نیک اعمال کرو، اپنی سعادت سمجھو، اللہ ترلے دنیا کی عیش پرستیاں چھوڑ دو، انما توفون اجورکم یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ تمہارے ایک ایک نیک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس چھوٹی سی نیکی جس کو میں نے چھوٹا سمجھا تھا یہ کتنی بڑی ہے۔ انما توفون، سوائے اس کے نہیں پورا پورا دیے جاؤ گے تم اجورکم، اپنے نیک اعمال کا بدلہ، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور جس کو داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پکی بات ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہوا۔ مارکیٹیں بنانے والا کامیاب نہیں ہے، بنگلے کوٹھیاں بنانے والا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے۔ کامیابی کی گارنٹی اس کے لیے ہے جس کو قیامت میں اللہ جنت اپنی رضا والی جگہ عطا فرما دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے۔ یہ آنکھ دیکھتی ہے تو دھوکہ دیتی ہے، یہاں کی چیزیں نمائش نظر آتی ہیں، یہ بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو، میرا بھی ایسا ہو، میرا بھی ایسا ہو، کار، کوٹھی، بنگلہ، بیلنس، فلاں چیزیں، عہدہ، منصب دیکھ کے للچائی جا رہا ہے، منہ میں پانی آئے جا رہا ہے کہ یہ بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بکری کا مردار مرا ہوا بچہ ہے جو روڑی پہ پڑا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے کوئی ہے اس کو لینے والا، کوئی ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ کے خوش ہونے والا، کوئی ہے اس کو ساتھ رکھنے والا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی کے ہاں مرا ہے، اس نے اٹھا کر کے باہر پھینکا ہے، تو کون اس کو لے گا؟ فرمایا بس یہی دنیا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قبر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو سنت کے مطابق گزارا جائے، اس نیت سے گزارا جائے کہ شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، نماز جمعہ کا اہتمام ہو، جمعہ کی سنتوں کا اہتمام ہو، درود پاک کا اہتمام ہو، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، ذکر اللہ میں گزارا جائے، عبادات میں گزارا جائے، گناہوں سے بچ کر کے گزارا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے میں گزارا جائے، نفرتوں سے بچا جائے، سینے کو بے کینہ بنایا جائے، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچو، حتیٰ کہ تمہارا دشمن بھی ہے اس کے لیے بھی خیر کی دعا مانگو، اس کے لیے بھی خیر کی سوچو کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے، مرنے سے پہلے وہ بھی خدا سے صلح کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرة والأولى۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ جمعہ کا دن ہے اور یہاں معصوم بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے تیرے دین کے لیے اپنے گھر بار کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے، وطن علاقہ چھوڑ کے مسافرت کی حالت میں تیرا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سفید ریش بھی بیٹھے ہیں جن کے سفید بالوں سے تو حیا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، نماز پڑھنے کو، دین کی بات کرنے سننے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ان بچوں کے صدقے، ان سفید بالوں والوں کے صدقے ہمارے یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے دن زندگی کے ہیں آخری دن تک، آخری لمحے تک کوئی سجدہ ہمارا قضا نہ ہو۔ یا اللہ نماز سے، سجدے سے محروم نہ فرمانا، اپنے در کی حاضری سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں اور تیرے بن کے ہی تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا الہ العالمین تو ہم سب پہ راضی ہو جا۔
سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عافیتیں نصیب فرما، اس محلے کے ہر گھر میں رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، ہر گھر کے ہر فرد کو یا اللہ اپنی نعمتیں نصیب فرما، خیریں نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہر قسم کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما یا اللہ۔ جو بیچارے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کو بری فرما یا الہ العالمین۔ جو بیچارے ناجائز بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہائیاں نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم جو نفس و شیطان کے قیدی بن چکے ہیں یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کی قید سے رہائی نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں شریعت کی غلامی نصیب فرما، ہمیں کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارا آنے والا اجتماع جو اسماعیل مسجد مرکز میں ہونے والا ہے اس کو قبول فرما، منظور فرما یا اللہ۔ پورے ملک کے لیے، پوری دنیا عالم اسلام کے لیے نافع بنا، خصوصاً اہلیان فیصل آباد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو اس کی طرف متوجہ فرما یا الہ العالمین۔ ہمارا کل ہفتے کے دن یا اللہ دوپہر کے وقت 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک جو دینی اجتماع ہے، روحانی اجتماع ہے، اصلاحی اجتماع ہے، اس میں یا اللہ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کے امیر اور پیر، لاکھوں علماء کے شیخ طریقت حضرت خاکوانی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں یا اللہ۔ ان کی اس تشریف آوری کو اس پورے علاقے کے لیے باعث رحمت بنا یا اللہ، پورے علاقے کے لیے مفید بنا یا اللہ۔ وہ محیی سنہ ہیں یا اللہ، سنت کے احیاء کا ذریعہ بنا دے، مروج شریعت ہیں، شریعت کو رواج دینے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ان کے قدموں کی برکت سے ہمارے مدرسے، مسجد اور یا اللہ ہمارے تمام نمازی ساتھی اہل محلہ سب کو خیریں برکتیں عافیتیں نصیب فرما دے، اور اس حاضری کے وقت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فیوزات، برکات، انوارات حاصل کرنے، وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سنہری موقع سے ہم سب کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ مستفیض فرما یا اللہ۔ ہمارے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا یا الہ العالمین۔ تو دانا اور بینا ہے، ہم سب کے حالات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے یا اللہ۔ تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہمارے اعمال بد کی نحوست سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے قرب و جوار کی بھی حفاظت فرما، ہمارے خاندان کنبے قبیلے کی بھی حفاظت فرما۔ جیسے تو نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے ایسے ہی آخرت میں یا اللہ اپنی شان غفاری کا مظاہرہ فرما، اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما یا اللہ۔ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔